وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری کہتے ہیں وزیر اعظم عمران خان اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے درمیان کل رات طویل نشست ہوئی۔ دونوں کا اتفاق رائے ہے کہ اتھارٹی وزیر اعظم کی ہے، سول اور ملٹری قیادت میں آئیڈیل تعلقات ہیں۔ DGISI کی تقرری کے لیے قانونی طریقہ کار اختیار کیا جائے گا۔ فواد چودھری نے میڈیا بریفنگ میں بتایا پاک فوج میں تبادلے کے معاملے پر وزیر اعظم عمران خان نے وفاقی کابینہ ارکان کو اعتماد میں لیا۔ DGISI کی تعیناتی کے لیے اتھارٹی وزیر اعظم کی ہے۔ وزیر اطلاعات فواد چودھری نے واضح کر دیا۔ پریس کانفرنس میں سول ملٹری تعلقات کے حوالے سے افواہوں کی تردید کرتے ہوئے فواد چودھری نے کہا کہ وزیر اعظم اور آرمی چیف کے درمیان تعلقات خوشگوار ہیں۔ نئے DGISI کی تعیناتی پر وزیر اعظم اور آرمی رائے ہے۔ کوئی ایسا اقدام نہیں اٹھایا جائے گا جس سے دونوں کی عزت پر فرق آئے۔ پرائم منسٹر آفس کچھ ایسا ہرگز قدم نہیں اٹھائے گا جس سے پاکستان کی فوج یا پاکستان کے جو سپہ سالار ہیں ان کی عزت میں کمی ہو۔ دونوں کا ایک دوسرے سے کلوز کوآپریشن ہے۔ کابینہ اجلاس کے بعد وزیر اطلاعات فواد چودھری نے چلتے چلتے صحافیوں کے سوالوں کے جوابات بھی دیے۔ صحافی کی موجودہ حالات سے متعلق سوال پر شاعرانہ تبصرہ بھی کیا۔ دیے گئے کہ جی ختم، سب کچھ ختم، آپ کیا کہتے ہیں؟ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، یا وہ دوسرا بھی ہے نا کہ وہ کیا ہے، وہ حسرت ان غنچوں پہ جو بن کھلے مرجھا گئے۔ DGISI سے متعلق کابینہ کو بھی اعتماد میں لیا گیا۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے دفاع نے جوائنٹ اسٹاف ہیڈ کوارٹرز کا دورہ کیا اور چیئرمین مشاہد حسین سید کی سربراہی میں 7 رکنی ارکان نے یہ دورہ کیا۔ کمیٹی ارکان نے چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا سے ملاقات کی۔ کمیٹی کو ہیڈ کوارٹرز کے کردار اور امور پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ کمیٹی کو تینوں مسلح افواج کے ورک پلان، سیکیورٹی صورتحال پر بریف کیا گیا۔ ISPR کے مطابق کمیٹی کو امن و استحکام کے لیے مسلح افواج کی کاوشوں سے آگاہ کیا گیا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے گوجرانوالہ کا دورہ کیا۔ سپہ سالار نے چینی ساختہ VT-4 ٹینک کا کمیشننگ کا مشاہدہ کیا۔ VT-4 ٹینک کی حربی صلاحیتوں کا عملی مظاہرہ دیکھا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا جارحیت کے بھرپور جواب کے لیے اپ گریڈیشن جاری ہے۔ فوج میں ان ٹینکس کی شمولیت سے فارمیشنز کی استعداد بڑھے گی۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے گوجرانوالے کے دورے کے دوران چینی ساختہ VT-4 ٹینک کا کمیشننگ کا مشاہدہ کیا۔ انہوں نے VT-4 ٹینک کی حربی صلاحیتوں کا عملی مظاہرہ دیکھا۔ ISPR کے مطابق چینی ساختہ ٹینک جدید ترین پروٹیکشن، فائر پاور، نقل و حرکت کا حامل ہے۔ VT-4 ٹینک دنیا کے بہترین جدید ٹینکس کے ہم پلڑا ہے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ روایتی جنگی صلاحیتوں کی اپ گریڈیشن ایک جاری عمل ہے۔ جارحیت کے بھرپور جواب کے لیے اپ گریڈیشن جاری ہے۔ ٹینک پاکستان اور چین کے اسٹریٹجک تعاون کا ایک اور ثبوت ہے۔ فوج میں ان ٹینکس کی شمولیت سے فارمیشنز کی استعداد بڑھے گی۔ نعرہ تکبیر۔ اوگرا نے اکتوبر کے لیے درآمدی LNG کی نئی قیمتوں کا اعلان کر دیا۔ اوگرا کی جانب سے جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق سوئی ناردرن سسٹم کے لیے LNG کی فی یونٹ قیمت میں 0.42 اضافہ کیا گیا، جس کے بعد نئی قیمت 15.7928 فی یونٹ مقرر کر دی گئی۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق سوئی ساؤدرن سسٹم پر LNG کی نئی قیمت 15.50 فی MMBTU مقرر کی گئی ہے۔ عالمی مالیاتی ادارے نے پاکستانیوں کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ رواں سال مہنگائی کی شرح 8.9% اور آئندہ سال مہنگائی کی شرح بڑھ کر 9.2% رہنے کی پیش گوئی کی ہے۔ آؤٹ لک رپورٹ میں ملک کی معاشی شرح نمو بھی 4% رہنے کا امکان ظاہر کیا ہے۔ کامران چودھری کی رپورٹ دیکھیے۔ عالمی مالیاتی ادارے IMF کی جانب سے خطرے کی گھنٹی ملک میں مہنگائی کم ہونے کے بجائے بڑھے گی۔
IMF کی جانب سے جاری نئی آؤٹ لک رپورٹ کے مطابق آئندہ مالی سال مہنگائی کی شرح بڑھ کر 9.2% تک پہنچ جائے گی۔ موجودہ سال میں مہنگائی کی شرح 8.5% ہونے کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ آؤٹ لک رپورٹ کے مطابق موجودہ سال میں بے روزگاری کی شرح میں کمی ہونے کا امکان ہے۔ رپورٹ کے مطابق موجودہ سال بے روزگاری کی شرح 4.8% ہونے کا امکان ہے، جو کہ گزشتہ سال 5% ریکارڈ کی گئی ہے۔ IMF کے مطابق رپورٹ میں رواں مالی سال ملکی معاشی شرح نمو 4% اور 2026 میں پاکستان کی معاشی شرح نمو 5% رہنے کی توقع ظاہر کی گئی ہے۔ موجودہ سال کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ 3.1% اور 2026 تک کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ GDP کا 2.8% رہنے کی پیش گوئی کی ہے۔ خبروں کی بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔ روپے کے مقابلے میں امریکی ڈالر کی 171 روپے کی حد بھی عبور ہو گئی۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق رواں ہفتے کے دوسرے کاروباری روز کے دوران انٹر بینک میں روپے کے مقابلے میں امریکی ڈالر مزید 30 پیسے مہنگا ہوا اور قیمت 170 روپے 74 پیسے سے بڑھ کر 171 روپے 4 پیسے ہو گئی۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 171 روپے 60 پیسے میں فروخت ہو رہا ہے۔ دوسری جانب پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کے بعد 53 پوائنٹس سے زائد کی تیزی ریکارڈ کی گئی۔ 100 انڈیکس 43,883 پوائنٹس کی سطح پر بند ہوا۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کہتے ہیں PTI حکومت نے اداروں کو کمزور اور بدنام کیا۔ گورننس بہتر کی ہوتی تو حالات قدرے مختلف ہوتے۔ PTI کے 3.25 سال ناکامیوں کی داستان ہے۔ ملک میں ٹیکس دینے والوں کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا۔ ٹیکس گوشوارے جمع کروانے والوں کی تعداد 22 لاکھ سے تجاوز کر گئی۔ ترجمان FBR کے مطابق 12 اکتوبر تک 22,13,286 افراد نے ٹیکس گوشوارے جمع کروائے۔ وفاقی کابینہ نے رحمت للعالمین اتھارٹی کے قیام کی منظوری دے دی۔ افغانستان سے آنے والوں کے لیے ویزا فیس ختم کر دی گئی۔ وفاقی وزیر فواد چودھری نے بتایا کہ CPEC پر کام کرنے والوں کے لیے آن لائن ویزا سہولت کا فیصلہ ہوا ہے۔ ایئر سیال لمیٹڈ کو لائسنس کا اجرا کیا گیا۔ 18 اداروں کی آسامیاں ختم کی جا رہی ہیں۔ 80 کے قریب ٹاپ لیول کی تعیناتیاں کر چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یوٹیلیٹی سٹور پر 5 لاکھ میٹرک ٹن گندم کی ضرورت ہے۔ وفاقی وزیر قانون فروغ نسیم نے کہا پاکستان کے گرے لسٹ سے نکلنے کے لیے ہم پر امید ہیں۔ FATF کا قانون تمام ملکوں پر یکساں لاگو ہونا چاہیے۔ وزیر قانون نے پاکستان اور ترکی کے درمیان مشترکہ لیگل فورم بنانے کی تجویز بھی پیش کی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال نے کہا موجودہ صورتحال میں دوستوں نے کہا ہے پارٹی صدارت نہ چھوڑیں۔ دوستوں کی خواہش پر میں نے اپنا ارادہ ترک کر دیا۔ جام کمال نے کہا وزیر اعلیٰ کے عہدے پر آئینی مدت تک رہوں گا۔ دوستوں کے اعتماد کا شکریہ۔ دوستوں کے خدشات اور پارٹی میں اختلافات دور کریں گے۔ ہمارے لیے سب قابل احترام ہیں۔ بلوچستان عوامی پارٹی کے چیف آرگنائزر جان جمالی کہتے ہیں صوبے میں موجودہ سیاسی بحران کا ایک ہی حل ہے۔ وزیر اعلیٰ پارلیمانی گروپ کا اجلاس طلب کرے، اکثریت جس پر متفق ہو اسے پارلیمانی لیڈر بنا دیا جائے۔ جہانگیر ترین کا کہنا ہے سازش کے تحت مجھے عمران خان سے الگ کر دیا گیا۔ فیصلہ کیا ہے کہ سیاست چھوڑوں گا اور نہ ہی تحریک انصاف۔ لودھرا میں کارنر میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے جہانگیر ترین نے کہا 8 سال دن رات تحریک انصاف میں محنت کی۔ محنت اس لیے کی کیونکہ عمران خان دوسرے سیاستدانوں سے مختلف تھا۔ الیکشن سے 6 مہینے پہلے مجھے بہت ہی غلط اور فضول فیصلے سے نااہل کر دیا گیا۔ اس کے باوجود میں نے عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے صدر اور رکن قانون ساز اسمبلی چودھری یاسین کہتے ہیں تاریخی کامیابی دلوانے پر کوٹلی اور چڑھوئی کی عوام کا مشکور ہوں۔ اپنے خلاف درج مقدمے کو سازش قرار دیتے ہوئے کوٹلی میں خود جا کر گرفتاری دینے کا اعلان بھی کر دیا۔ پیپلز پارٹی کے رہنما سلیم مانوی والا کہتے ہیں فاروق حبیب کے پیپلز پارٹی کے فائنینشل دستاویز تک رسائی سے متعلق بیانات جھوٹ اور حقائق کے منافی ہیں۔ فاروق حبیب کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے سلیم مانوی والا نے کہا جعلی اکاؤنٹ کیس الیکشن کمیشن میں زیر سماعت ہے۔ فیصلے سے قبل فاروق حبیب نے پیپلز پارٹی پر 12 اکاؤنٹس چھپانے کا الزام عائد کر کے پارٹی کو بدنام کرنے کی کوشش کی۔ پیپلز پارٹی نے اکاؤنٹ سے متعلق تمام دستاویزات جمع کروا رکھی ہیں۔
حکومت کا قومی اسمبلی اور سینٹ کے اجلاس فوری طلب کرنے کا فیصلہ۔ وزیر اعظم کے مشیر برائے پارلیمانی امور ڈاکٹر بابر اعوان کی پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر سے ملاقات ہوئی۔ قومی اسمبلی اور سینٹ کے اجلاس فوری طلب کرنے پر غور کیا گیا۔ پاک ایران فرینڈشپ گروپ کے وفد نے وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد اور چیئرپرسن قائمہ کمیٹی برائے خارجہ امور سینیٹر شہری رحمان سے الگ الگ ملاقاتیں کیں۔ پاکستان کے دورے پر آئے ایران کے پارلیمانی وفد نے وزیر داخلہ شیخ رشید احمد سے ملاقات کی، جہاں دو طرفہ تعلقات سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تفصیلی تبادلہ خیال ہوا۔ ایرانی وفد کی قیادت ایران پاکستان پارلیمنٹری فرینڈشپ گروپ کے سربراہ احمد امیر آبادی فرحانی نے کی۔ وفد نے چیئرپرسن قائمہ کمیٹی برائے خارجہ سینیٹر شہری رحمان سے ملاقات میں دو طرفہ تعلقات، پارلیمانی سطح پر تعاون اور دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا۔ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما پرویز ملک کو میانی صاحب قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ نماز جنازہ میں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ امیر محمد بھٹی، سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج عمر عطا بندیال، سابق گورنر لطیف کھوسہ، زعیم قادری، لیاقت بلوچ، فرید پراچا، شہباز شریف، خواجہ آصف، رانا ثناء اللہ، رانا تنویر اور احسن اقبال سمیت سول سوسائٹی کی اہم شخصیات اور کارکنان کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ کمشنر سبی ڈویژن بالاچ عزیز کہتے ہیں ہرنائی میں زلزلہ زدگان کی امداد کے لیے ریلیف آپریشن ہنگامی بنیادوں پر جاری ہے اور آج متاثرہ علاقوں کے عوام کے لیے بڑے پیمانے پر مزید امدادی سامان روانہ کر دیا گیا ہے۔ گریٹر اقبال پارک کیس میں پولیس نے ملزم ریمبو کے مزید ساتھیوں کو گرفتار کر لیا۔ لاہور میں اقبال پارک کیس کے ضمن میں متاثرہ لڑکی عائشہ اکرم کے بیان کو مد نظر رکھتے ہوئے پولیس نے ملزم ریمبو کے مزید 3 ساتھیوں کو گرفتار کیا۔ ریمبو سمیت گرفتار ملزمان کی تعداد 11 ہو گئی۔ ملزمان کو CIA سٹی کے حوالے کیا گیا۔ گزشتہ روز پولیس نے ریمبو کی بلیک میل کرنے کی آڈیو موبائل سے برآمد کی گئی۔ DIG انویسٹیگیشن کا کہنا تھا کہ تمام آڈیو اور ویڈیو لیبارٹری کروائی جا رہی ہیں۔ مزید خبریں ہوں گی بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جشن ولادت قریب آتے ہی بازار، گلیاں برقی قمقموں سے سج گئیں۔ محفل میلاد کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ سہیل راجہ سے تفصیلات جانیں گے۔ سہیل بتائیے گا۔ آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جشن کے حوالے سے تیاریوں کا سلسلہ اس وقت عروج پر پہنچ چکا ہے۔ میں اس وقت راولپنڈی کے اکال گڑھ محلے میں موجود ہوں۔ یہاں پر 12 روزہ جشن محفل کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ اس وقت جشن کے حوالے سے تیاریاں عروج پر پہنچ چکی ہے، کیونکہ جگہ جگہ گلی محلوں میں جو ہے وہ لائٹنگ برقی کموں سے علاقے کو سجا دیا گیا ہے۔ ہر طرف روشنیاں ہی روشنی ہیں۔ آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے حوالے سے محفل کا انعقاد بھی کیا جا رہا ہے۔ درود و سلام کی صدائیں بھی بلند ہو رہی ہیں۔ اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں محفل جو ہے پیر سرکار جی کی جانب سے 12 روزہ محفل کا انعقاد اکال گڑھ محلے میں عرصہ دراز سے چلا آ رہا ہے۔ خصوصاً محفل جو ہے عید میلاد النبی کے حوالے سے یہاں پر منعقد کی جاتی ہے۔ شہر بھر میں اس وقت سرکاری اور غیر سرکاری جو عمارتیں ہیں ان کو برقی کمکموں سمیت روشنیاں اور لائٹنگ سے سجا دیا گیا ہے۔ شہری ہیں، خواتین ہیں، بچے ہیں، وہ اس وقت یہاں شہر میں آ بھی رہے ہیں اور درود و سلام کی صدائیں بھی بلند ہو رہی ہیں۔ آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت سے عقیدت کا اظہار بھی کر رہے ہیں اور ساتھ میں جو گنبد خضرا ہے اور اس کے ساتھ خانہ کعبہ کے ماڈل بھی یہاں پر رکھے گئے ہیں، جس سے حضور آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آقا کی آمد مرحبا کی جو صدائیں ہیں وہ بھی بلند ہو رہی ہیں۔ جو شہری ہیں دور دراز علاقوں سے ان محافل میں شرکت کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ بہت شکریہ سہیل راجہ۔ بات کریں T20 ورلڈ کپ کی۔ ICC مینس T20 ورلڈ کپ کی تیاریوں کا سلسلہ جاری ہے۔ LCCA گراؤنڈ میں پہلا سینیریو پریکٹس میچ کھیلا گیا۔ میچ میں بالرز نے اپنے اہداف کو کامیابی سے دفاع کیا۔ میچ کے پہلے حصے میں ٹاپ آرڈر کو ابتدائی 15 اوورز میں 150 رنز کا ہدف ملا تھا۔ شاہین شاہ آفریدی، عماد وسیم، حسن علی، شاداب خان اور حارث رؤف نے 15 اوورز میں صرف 106 رنز دیے۔ میچ کے دوسرے حصے میں مڈل آرڈر بیٹرز کو 12 اوور میں افغان نائب وزیر اطلاع ذبیح اللہ مجاہد نے کہا کہ نیٹو کی طرف سے طاقت دکھانے کا وقت ختم ہو چکا۔ اب نیٹو کو
اچھے سفارتی اصولوں کے مطابق بات کرنا ہوگی۔ مستقبل کے تمام رابطے سفارتکاری کے ذریعے ہونے چاہیے۔ نیٹو اب افغانستان میں اپنی کوششیں ناکام ہوتے دیکھ رہا ہے۔ چین کو شدید بارشوں اور سیلاب کا سامنا ہے۔ 15 افراد ہلاک ہو گئے، 3 شہری لاپتہ ہیں، لاکھوں افراد بے گھر ہو گئے، ہزاروں مکان ریلے میں بہہ گئے۔ ریسکیو حکام امدادی کارروائیوں میں مصروف دکھائی دے رہے ہیں۔ چین کے صوبے شانجی میں بارشوں اور سیلاب نے تباہی مچا دی۔ سیلابی ریلوں سے ڈیم کے بند ٹوٹ گئے، فصلیں تباہ ہو گئیں۔ 20 لاکھ کے قریب افراد شدید بارشوں اور سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں، جبکہ 1,20,000 سے زائد افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا چکا ہے۔ مٹی کے تودے گرنے سے 17,000 مکانات اور عمارتیں تباہ ہو گئیں، ہزاروں مکان مٹی کے تودے تلے دب گئے۔ چین کے صوبہ شانجی میں رواں ماہ معمول سے 5 گنا زیادہ بارشیں ریکارڈ کی گئی ہیں، جس کے باعث نقصانات کا سامنا کرنا پڑا ہے، جبکہ امدادی کارکن مصروف عمل ہیں۔ بلیٹن میں اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید تفصیلات کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ sach.tv.pk۔ دیکھتے رہیے سچ۔